ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان ملا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا اور کلیم بنایا ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خدا سے میری سفارش کیجیے تاکہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اور سفارش کی کہ شیطان اب معافی چاہتا ہے، اسے معافی دے دی جائے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ ہے۔ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے معافی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو سجدہ کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا اور تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ شیطان نے کہا، رہنے دیجیے جناب، میں نے جب آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے پر ان کی قبر پر جاؤں اور قبر پر سجدہ کروں؟ یہ کبھی نہ ہوگا، میں معافی نہیں چاہتا۔ تلبیس ابلیس صح 28، روح البیان جی 1 شبندر۔ شیطان بڑا مغرور اور متکبر ہے کہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بھی سجدہ نہ کیا اور ان کے وصال کے بعد اب ان کی قبر پر جانا اور ان کی قبر کو سجدہ کرنا اسے گوارا نہیں۔ مردود میں اتنی اکڑ ہے کہ سداہا لعنتوں کے توق گلے میں پڑ چکے اور پڑ رہے ہیں، لیکن اب تک بھی وہ قبر پر جانا اچھا نہیں سمجھتا اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔ علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے حضرت نصفی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے سامنے لایا جائے گا اور خدا فرمائے گا، اے ابلیس، دیکھ، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا۔ اب بھی اگر تو ان کو سجدہ کر لے تو میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا۔ شیطان کہے گا، نہیں، مجھے منظور نہیں، دنیا میں نے جب انہیں سجدہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں؟ نوجہت المجالس جی 121۔ دیکھا آپ نے شیطان کی اکڑ کو کہ جہنم میں جلنا منظور، لیکن خدا کے پیغمبر کی تعظیم منظور نہیں۔ مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے مقبولے کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کے مقابلوں میں کبھی اکڑ نہیں چاہیے جیسا کہ شیطان اکڑنا تھا، ورنہ جو حال امام کا وہی ان کا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر۔